اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، موت کی سختی اور جان نکلنے کی تلخی کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی ڈراؤنی صورت کا خوف اور ڈر ایک الگ کڑی منزل ہے کہ جس صورت میں وہ گناہگاروں کی جان نکالتے ہیں وہ اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا طاقت والا بھی اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، کسی میں بھی انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں، اور جلدی آدمی کے سامنے وہ یہ بات آنے والی ہے، مگر آدمی اس سے غافل ہے، اپنے لذت اور آرام میں لگا ہوا ہے، کبھی اچانک یا دوسرے کی جان نکلتے دیکھ کر بھی اس کو خیال نہیں آتا۔ دوستو، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس صورت میں تم مجرموں اور گنہگاروں کی جان نکالنے آتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا، آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا منہ دوسری اور کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ دوسری اور کر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر دیکھا تو ایک بڑا کالا آدمی دیو کی شکل میں، جس کے بال بہت بڑے بڑے، بہت بدبودار کپڑے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر ہوش نہ رہا۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت اپنی پہلی شکل میں تھے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار کے لیے کوئی دوسری مصیبت کی گھڑی نہ ہوتی تب بھی یہ صورت ہی اس کی مصیبت کے لیے بہت تھی۔ یہ مجرموں اور گناہگاروں کا حال ہے۔ اب اللہ کے نیک اور کہنا ماننے والوں کا حال سنیے۔ جس وقت ملک الموت ان کی جان نکالنے آتے ہیں تب بہت اچھی صورت میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے دوسری بار پھر ملک الموت سے کہا کہ جس صورت میں تم نیک لوگوں کی جان نکالنے آتے ہو وہ بھی صورت دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خوبصورت جوان اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے موجود ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ نیک آدمی کے لیے مرتے وقت اگر کوئی چیز خوش کرنے کے لیے نہ ہو تو یہ صورت ہی کافی ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے کہتے ہیں، اے ملک الموت، اس کی روح لے آؤ تاکہ میں اس کو چین، آرام، سکون پہنچاؤں۔ اس کا امتحان ہو چکا ہے، جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی وہ کامیاب ہوا اور اس نے میرے سب حکموں کو مانا۔ یہ حکم ملنے کے بعد ملک الموت اس نیک آدمی کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ ایسی اچھی خبر دیتا ہے جو پہلے کسی دوسرے نے نہیں دی۔ ان کے ساتھ خوشبودار ریحان کی ٹہنیاں اور جعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، اور سارے فرشتے 2 لائن لگا کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس نیک آدمی پر اللہ کی مہربانی اور انعام دیکھ کر ابلیس اپنا سر پکڑ کر رونے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کے نوکر اور چیلے دوڑ کر آتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ ہمارے سردار کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے، کمبختو، دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے گرو اور سردار، ہم نے اسے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، اپنا جال ڈالا، مگر وہ گناہوں سے بچا رہا، وہ ہمارے داؤ پیچ میں نہ آیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ تم میرے فلاں دوست کے پاس جاؤ، اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کو خوشی اور غم دونوں میں جانچا ہے، میں نے اسے اپنی مرضی کے مطابق پایا، جاؤ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مصیبتوں سے اس کو آرام ملے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کا دل لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ سب کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سر کی طرف بیٹھتے ہیں اور دوسرے فرشتے اس کے چاروں اور سے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے جسم کے ہر حصے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔
مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نظروں کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے دل کو نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے۔ جس طرح بچے کو روتے وقت اس کے گھر والے کھلونوں سے بہلاتے ہیں، اسی طرح مرنے والے کے سامنے کبھی اس کی حوریں کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل اور کبھی بہترین کپڑے، یہ کئی طرح کی چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں خوشی میں آ کر کودنے لگتی ہیں۔ یہ سب نظارے دیکھ کر اس کی روح بدن میں فڑکنے لگتی ہے، جس طرح پکشی پنجرے کے اندر فڑکنے لگتا ہے۔ دوستو، ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ مبارک روح چل ایسی بیریوں کی اور جن میں کانٹا نہیں، ایسے کیلوں کی اور جن کی طرح پر تہ لگی ہوئی ہیں، اور ایسی چھایا کی طرف جو بہت گھنی ہے۔ ملک الموت ایسی نرمی سے بولتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، چونکہ یہ روح اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور اللہ اس سے خوش ہے، اس لیے ملک الموت اس کے ساتھ محبت کا اور آسانی کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اور جس طرح آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، اسی طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ جب روح نکل آتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اسے جنت میں جانے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جس وقت روح بدن سے الگ ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، تو اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، لہٰذا تجھے آج کا دن مبارک ہو کہ تو نے خود بھی عذاب سے چھٹکارا پایا اور مجھے بھی چھٹکارا دلایا۔ دوستو، اسی طرح جانے کے وقت روح سے بدن کہتا ہے، اس جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن کو اس کو رزق اترتا تھا۔ روح نکل جانے کے بعد مرنے والے کے پاس 500 فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، نہلانے والے جب اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں اور کفن پہنانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے فوراً وہ اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو لگاتے ہیں تو وہ اپنی لائی ہوئی خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد گھر سے لے کر قبر تک لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا سے استقبال کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سب کچھ دیکھ کر شیطان اتنی زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارا ناش ہو، یہ تم سے کیسے چھوٹ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ، یہ معصوم اور بے گناہ تھا۔ دوستو، یہ حالت ہم کو اس دنیا میں موت کے وقت دکھائی نہیں دیتی، اس وجہ سے ہم ان باتوں کو پڑھ کر اور سن کر ترنت بھلا دیتے ہیں اور اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ بس اسی مرنے والے کو مرنا تھا، ہمیں کون سا مرنا ہے؟ ہمیں تو اسی دنیا میں رہنا ہے اور مزے کرنے ہیں، بس تھوڑی دیر اسی سوچ فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن جس دن ان مصیبتوں اور حالاتوں سے گزرنا پڑے گا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو فی صدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ دوستو، جب لاش کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز دائیں اور کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کی یاد سر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے وہ پیروں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قبر میں عذاب اپنی گردن نکالتا ہے، وہ مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز یہ کہہ کر روکتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم دنیا میں یہ بہت مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ بھی یہی کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی اور سے آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی یاد اس کو روک دیتے ہیں۔ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے اللہ کے اس دوست کو عبادتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ دوستو، یہ عذاب تنگ آ کر اور ہار کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح عبادت کمزور پڑتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں،
لیکن تم نے ہی مل کر اس کو دور کر دیا، اس لیے اب میں اس وقت اس کے کام آؤں گا جب ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں گے۔